السلام علیکم ناظرین کرام، سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے میزبان فیصل علی بلوچ اس وقت حاضر خدمت ہیں، اور ہمارا یہ علم و آگاہی کا سیگمنٹ جس کے اندر ہم نزول قرآن کے عنوان سے موضوع قرآن اور انسان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جن کی کتاب رب کا پیغام اپنے محبوب کے نام، جو کہ تفسیر قرآن کی سمری یا خلاصہ اور آسان زبان میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو سمجھایا جانا موجود ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ پچھلے پروگراموں سے ہمارے ساتھ مسلسل اور اس پروگرام کو پورا انجام دیں گی، اور اس میں جو علم و آگاہی کی گفتگو ہم نوجوانوں سے خاص طور پہ کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس پروگرام میں جو میں پہلا سوال ڈاکٹر صاحبہ کی طرف لے کر جانے والا ہوں وہ بہت اہم نوعیت کا سوال ہے کہ قرآن اور نبی، اس کے کیا مطالب ہوں گے، کہ قرآن کیا ہے اور نبی کیا ہے، اور ان کے کیا آپس میں تعلق کیا قائم ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر نسرین صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ قرآن اور نبی کے سلسلے میں، کہ اس کی تھوڑا سا آگاہی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نوجوانوں کو لے کر، اور نوجوان کہہ سکتے ہو ہر نسل کا آدمی آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اس حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ ہم ناظرین تک یہ بات پہنچا سکیں۔ سوال آپ کا بہت طویل ہے لیکن جواب بڑا مختصر ہے اس کا۔ یہ کتاب جو ہے آئی ہمارے لیے ہے، لیکن اس کو پہنچانے کے لیے جس ہستی کا اللہ نے انتخاب کیا وہ اس کا محبوب ہے، اور یہ لاسٹ پروڈکٹ ہے جو اللہ نے بنا تو پہلے لی تھی۔ تخلیق تو آدم کے ساتھ ہو گئی تھی جب آدم آب و گل میں تھے۔ جب ہم پورا اس کو پڑھیں گے، اس مختلف مکتبہ فکر کی تفاسیر میں ملے گا، آپ کو یہی بات ملے گی سیم، کہ اس پہ سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو وہ ہستی جس کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہوا تھا وہ اس کا محبوب تھا صرف، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ رسول تم جا کر صرف پہنچا دو، ٹھیک ہے نا؟ پیغام لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام لانے والے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت پہنچانے والے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ کہا گیا کہ رسول تم نے نہ تلوار اٹھانی ہے پیغام پہنچاتے وقت، نہ کوئی جوتا اتارنا ہے، نہ سخت زبان استعمال کرنی ہے، نہ سخت لہجہ استعمال کرنا ہے، چونکہ اس میں معصوم لوگ زیادہ ہوں گے جن کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے اس عرب معاشرے نے ایک استحصالی نظام، قبائلی نظام، ٹرائبل سسٹم تھا نا عرب میں، اور سردار غلام بنا کر رکھتے تھے۔ تو ان کو نرم اور بہت ہی دھیمے لہجے میں اپنی بات بتانی ہے۔ وہ تمہاری بات پہ اس لیے یقین کریں گے کہ تمہاری زندگی کا پورا سفر ان کے ساتھ ہے۔ 40 سال تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جو ہے، یہ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے تو ہے۔ سفر جو ہے اس میں کسی نے کہیں جھول نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ کہ کہیں پیر لڑکھڑائے ہوں محمد کے، اور محمد تو ہیں ہی وہ جن کی تعریف کی جائے۔ اللہ نے یہ نام، اس سے پہلے پورے عرب میں یہ نام کہیں نظر نہیں آتا۔ محمد کے معنی وہ جس کی تعریف کی جائے، تو جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے تو اللہ کسی عام انسان کی تعریف تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کتاب کو ایک عام کتاب کی طرح پڑھنے کے بجائے اس ہستی کے سفر کے حوالے سے پڑھا جائے جس کا یہ سفر نامہ ہے۔ کلام پاک اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی کا 40 سال کا جو سفر ہے، 40 سال بعد یہ کتاب عطا کی جاتی ہے کہ اب لوگ دیکھ لیں، چونکہ امین اور صادق کا لقب بعد میں تو نہیں دیا، پہلے دیا۔ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی نا کہ پہلے ان سے منوا لوں۔ امانتیں صرف رسول کے پاس، محمد کے پاس رکھواتے تھے، اور اپنے فیصلے صرف محمد سے کراتے تھے، چونکہ محمد صادق تھے، ٹھیک ہے؟ تو صادق اور امین کا لقب پہلے دلوانا، اس میں بھی تو ایک حکمت ہے نا، تاکہ کل یہ نہیں کہہ سکیں جب اللہ کہے کہ میں تو واحد ہوں، میرا تو جو خدا ہے وہ واحد ہے۔ یہ جو تم 360 بت جو تھے، مختلف قسم کے بتوں کو جو نہ تو ہل سکتے نہ جل سکتے، پتھر کے بت جو تمہیں نہ کچھ دے سکتے نہ تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے، تم نے یہ خود ہی بنائے ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ بس اب توحید کا پیغام پہنچا دو، چونکہ تمہارا سفر
تمام ہوا. تمہاری زندگی کا پورا سفر ان کے سامنے ہے. یہ کلام پاک تمہاری زندگی کا سفر نامہ ہے. بس بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رب کا پیغام جو اس کے محبوب کے نام تھا اور اس پیغام کو محبوب نے عام کرنا تھا انسانیت میں تاکہ انسان اس عقل اور شعور کے منصب پر فائز ہو سکے جس سے وہ اپنی اس اشرف المخلوقات والی صف میں آ جائے, کیونکہ علم اس کو اس کے بناتے ہی اس میں ودیت کر دیا گیا تھا. صرف اس علم کو ابھارنا تھا. جو اس علم کو شعور کی منازل پہ جانچ لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, تو وہ اشرف کے درجے پر چلا جاتا ہے. اور قرآن پھر وہ بتاتا ہے کہ جو نہیں پہچانتا تو وہ ایک کیڑے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا جیسے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ رب نے رسول کو 40 سال کی عمر میں کہا کہ اب اس پیغام کو عام کر دو. تو ڈاکٹر صاحب بھائی 40 سال کی عمر آپ نے کہا کہ صادق اور امین کے لقب سے ہی پہچانا جانا تھا, لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ اصل میں انسان کی وہ معراج جو قرآن سمجھنے پر ہوتی ہے اس میں یہ وقت اور یہ وقفہ 40 سال کا کیوں رکھا گیا؟ کیا اس وقت 40 سال کی عمر میں انسان کو شعور آ جاتا ہے, اس کی ذہنی بالیدگی جو ہے وہ عروج پر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتا بھی اور سمجھا بھی سکتا ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے 40 سال اس لیے دیے گئے کہ وہ پہلے اپنے قبیلے میں پہچانے جائیں اور ان کا وہاں پر یہ معاملات ہو سکیں کہ یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں, یہ کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتے, بلکہ اپنے قریش میں ایک اعلیٰ مرتبہ جن کے فیصلے سے پورا قریش کہے کہ ہاں ہم مطمئن ہیں, کیا یہ سب کرنا محض ضروری تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کی وضاحت ہمارے ناظرین کے ساتھ کر سکیں. اچھا, اب اللہ کی حکمت میں اور ہم گناہگاروں کی حکمت میں کیا فرق ہے, یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہیں. ہماری حکمت تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے. بس جب ہم اللہ کے حوالے ہیں, اللہ جیسا چاہتا ہے ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. صرف کچھ پاسبلٹیز ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہم غلط اپنا لیں, لیکن یہ جب عقل اور شعور پر پرکھی جاتی ہیں تو ہم حکمت کے مرتبے پر جاتے ہیں, ورنہ ہم حکمت جاننے والے کا قطعاً نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے 40 سال تک لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد وہی آپ پر آئی, اور نعوذ باللہ جبرائیل جو پیغام لانے والے ہیں انہوں نے سینے کو چیرا اور پھر اس کے اندر وہ آیتیں فکس کیں اور پھر اس طرح سینہ کشادہ کر کے رسول سے کہا کہ اب تم بتا دو کہ تمہیں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے مولوی, ملا, عالم, سکولرز جو ہے نا, یہ ان کی زبانی ہم تک پہنچا ہے. یہ سب غلط ہے. یہ وہ چیزیں جنہوں نے اس دین کی شکل اور اپنے نعوذ باللہ اس ہستی کو پہچاننے میں اس قدر غلطیاں کروائی ہیں, اپنے مسلمانوں سے کرا دیں, تو پھر باقی عالم دین, باقی جو عالم ہے, جو پوری کائنات کے لوگ ہیں, ان کو ہم کیا بتائیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کا جو سفر ہے اس میں ہر سٹیج پہ نہ کوئی, جسے ہم کہتے ہیں نا ماں باپ ہوتے ہیں, وہ کفالت کرتے ہیں, وہ تربیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں تو نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں, ٹھیک ہے نا, یتیم بھی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسکین بھی ہیں. تو کون ہے جو تربیت کر رہا ہے؟ اچھا, قبیلے میں نہیں, قبائل یہ ٹرائبل سسٹم ہے پورا عرب کا, اور اس میں وہی وحشی پن, وہی درندگی جو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رکھتی, وہ ان سب میں موجود ہے. اب ہے ان کا قبیلہ, سب سے معزز قبیلہ, قبیلہ بنو ہاشم, ٹھیک ہے. قبیلہ بنو ہاشم تو پہلے سے ہی وحدانیت پر قائم ہے. اس کو سورہ فیل جب آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کے دادا, ٹھیک ہے نا, اسلام نہیں آیا ہے, جی آپ کہتے ہیں میں تو صرف اپنی بکریاں اور اونٹ بچاؤں گا, تو کہتے ہیں تو کعبے کو, تو اس کا مطلب ہے وہ وحدانیت مانتے پہلے سے قائم تھے اس پہ. اور قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب اور جتنا قبیلہ بنو, اس میں توحید کا تصور پہلے سے موجود تھا. اس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا تھا, انتظار ہو رہا تھا کہ یہ شخص. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بچپن پورے عربوں کے سامنے ہے, آپ کی جوانی پوری عربوں کے سامنے ہے. نہ بچپن کی کوئی ایسی شرارت ہے جس کو تکلیف کسی کو پہنچا سکے, نہ جوانی کی کوئی ایسی لغزش ہے جو لوگ نظر میں رکھیں تو کہیں نہیں ان میں تو وہ نعوذ باللہ وہ برائی بھی تھی جو ہم میں بھی ہے, تو یہ ہم سے الگ کیسے ہو گئے. پھر
40 برس کا عمر، جس میں آج کل لوگوں کو بوڑھا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت رسول کو کہا جاتا ہے اب تمہارا سفر، تمہارے کردار کی تبلیغ ہو چکی ہے، انہوں نے تمہیں مان لیا ہے، صادق بھی مان لیا اور امین بھی مان لیا، اب اگر یہ تمہیں جھٹلائیں گے نعوذ باللہ تو یہ نقصان میں رہیں گے، یہ خسارے میں رہیں گے، تم ان کو زور مت دینا، تلوار مت اٹھانا، بس اپنے عمل سے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی وحی نہیں آئی ہے، شادی ہو جاتی ہے 25 سال کی عمر میں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں ان کا ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، ان کو عرب کی سب سے امیر ترین خاتون، کہاں گئی ان کی دولت ساری؟ ہمیں نہیں نظر آتی وہ دولت، جب وہ شاب ابی طالب میں ہیں سب تو وہاں فاقے ہو رہے ہیں، بالکل۔ تو اگر خدیجہ پیسہ بچا کے رکھ لیتی، سیونگ کرتی، کوئی بینک ہوتا، ٹھیک ہے نا، زیورات ہوتے، یہ وہ خدیجہ ہیں جو چاندی اور سونے کے برتنوں میں جن کے کھانا کھایا جاتا تھا، تو خدیجہ کی وہ ساری دولت کہاں گئی؟ وہ اسلام کی تحریک پر خرچی، اور تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسلام، قرآن اور انسان آپ کا موضوع ہے، اس پہ رہیے گا۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جاتی ہے اور غلام آزاد کرائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جو آپ کا غلام ہے اس کا جو مالک ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ یہ لو پیسے، اس کو آزاد کر دو۔ تو لوگوں کے سامنے رسالت مآب میرے آقا کی پوری، میرے سرکار کی زندگی موجود ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے ہمیں غلامی سے نجات دلائی، ہم تو بالکل غلام تھے نا، اپنی مرضی سے، یعنی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو سانس بھی نہ لینے دیں۔ تو وہ شخص کیسا ہوگا جو انسانوں سے اتنی محبت جس کے دل میں ڈالی گئی کہ وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتا، ورنہ لوگ اپنی بیویوں کے پیسوں سے کاروبار شروع کر دیتے ہیں یا والدین کا جو پیسہ ملا ہوتا ہے، اور یہاں وہ خاتون کیسی ہیں، وہ کیسی ہے کہ وہ اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں، کہتی ہیں چونکہ آپ نے ان کو منتخب ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ نے ان کے کردار میں کوئی جھول نہیں دیکھا تھا، آپ نے نہیں دیکھا کہ رسالت مآب نے ان کے، سب سے پہلے تو آپ کو بزنس مینیجر رکھا گیا نا، بالکل ایسی تھا، کس نے رکھوایا؟ حضرت ابو طالب نے، اور حضرت ابو طالب جو ہے قبیلے کے سردار ہیں۔ آج آپ تو خود سیاستدان ہیں، مجھے حوالے دینے پڑتے ہیں، ایک چھوٹا سا کاؤنسلر کا بھی الیکشن لڑنے جائیں تو کن 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تحریک چلانے والے کا کردار جو کہ ہمارے سرکار کا ہے، تحریک چلانے کے لیے، کاؤنسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ، اور ایریا نوٹیبلز جو ہوتے ہیں، معززین علاقہ جو ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن۔ اب آج کل معززین علاقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس وقت جو ہے وہ قبیلے کے سب سے بڑے معزز قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب ہیں، تو ان کی پروٹیکشن میں ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی کہ محمد کے اس پیغام کو لے کر انہیں کوئی تکلیف پہنچا سکیں؟ جب محمد ذرا 2-4 قدم آگے بڑھے پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، ہر طرح کی تکلیفیں، طائف میں پتھر برسائے گئے، کوڑا پھینکوایا گیا، نعوذ باللہ، لیکن جب پریشان ہو گئے کہ یہ تو بھائی ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہو سکی ہے، تو پہلے آپ کو کس نے جوائن کیا؟ انہوں نے جن کو غلامی سے نجات دلائی، وہ جن کے گھروں کی ضروریات کو، بنیادی ضروریات کو پورا کیا، پہلے وہ آپ کے ساتھ آئے، اس طرح یہ قافلہ بنتا چلا گیا، ٹھیک ہے، پھر دعوت ہوتی ہے، دعوت ذو العشیرہ، جس میں آپ اعلان کرتے ہیں نبوت کا۔ جی بس ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمری کی، اس کا خلاصہ بیان کیا کہ کس طرح سے کن مشکلات سے آپ نے اسلام کی تحریک کو پہلے منظم کیا اور پھر دعوت عام کی۔ اس کے لیے لازمی ان کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ تھا، حضرت ابو طالب کا ساتھ تھا، بہت سارے اور عمائدین تھے، پھر آپ نے دعوت عام دی۔ تو یہ 40 سال کی مدت بھی اسی وجہ سے تھی۔ اس میں آپ نے شق القدر کے واقعے کا بھی ایک ذکر کیا، جو کہ 3 دفعہ جو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن اس احادیث پہ تحقیق اور سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کے اوپر بات کی کہ شق القدر کے واقعے کو کس طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر اور اعلان تک نبی تھے، اور ان کی وہ تو فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی تھا جب آدم کو مٹی میں گوندا، آپ اس میں تھے، وہ تو اس مٹی اور پانی کے اس میں موجود تھے، تو میں تو اس وقت بھی تھا۔ تو آپ اس وقت سے نبی ہیں اور آخری نبی
کے طور پر آپ تشریف لے کر آئے تاکہ قیامت تک یہ دین قائم ہو. اب ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے اور اس دین کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو ناظرین کرام، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نور سیٹ ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی سے شان اپنا نزول رمضان کے نزول قرآن کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا عنوان تھا قرآن اور انسان. پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. السلام علیکم.